امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے کئی ہفتوں سے محفوظ فیصلے کے اعلان سے صدر ٹرمپ کے عائد کردہ ٹیرف کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس بڑے فیصلے سے عالمی معیشت کو بہت کم فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے امریکی صدر نے 150 دنوں کے لیے دنیا بھر کی مصنوعات پر ٹیرف کا فوری نفاذ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2 اپریل کو نافذ کیے گئے لبریشن ڈے ٹیرف کے تحت وصول کیے گئے اضافی محصولات کی واپسی بھی غیر یقینی ہے۔ اپریل سے اب تک امریکہ دنیا بھر کی مصنوعات پر 175 ارب روپے سے زائد اضافی رقم موصول کر چکا۔ سپریم کورٹ کی رولنگ سے اوسطاً امریکی ٹیرف 15.4% سے کم ہو کر 8.3% پر آ چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں قائم امریکی فضائی اڈے پر درجنوں جنگی طیارے تعینات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 60 جنگی جہاز فوری کارروائی کے لیے تیار حالت میں موجود ہیں اور احکامات کے منتظر ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری معاہدے کے لیے 10 سے 15 روز کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ تم سے پہلے بھی بہت حکومتیں آزما چکے، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ٹرمپ کو واضح پیغام، کہا کہ سفارت کاری اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل نہیں۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں ممکنہ جوہری معاہدے کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیں گے۔ اعلیٰ ایرانی قیادت کی منظوری ملنے پر دستاویز اسٹیو وٹکوف کے حوالے کر دی جائیں گی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں جوہری افزودگی روکنے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ امریکی عوام کو دشمن نہیں سمجھتے، لیکن ان کی ایران کے لیے پالیسیاں دشمنانہ ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت۔ سفیر نے بیان میں اسرائیل کے پورے مشرق وسطیٰ پر کنٹرول کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بیان بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ سعودی عرب نے اپنی دیرینہ پالیسی دہراتے ہوئے ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا اور کہا کہ پائیدار امن کا واحد راستہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق 2 ریاستی حل اور مشرق کی یروشلم کو دارالحکومت بناتے ہوئے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ OIC کی بھی اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت، کہا کہ امریکی سفیر کا بیان بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس قسم کے اشتعال انگیز تقریر انتہا پسندی کو ہوا دے گی۔ ایسے بیانات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور اسرائیل کو مزید فلسطینی اور اب اراضی پر قبضے کا جواز فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ تنظیم نے فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے 4 جون 1967 کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنانے کے موقف کو دہرایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی حیثیت سے دنیا بھر کے ممالک پر عائد 10% عالمی ٹیرف کو بڑھا کر 15% تک کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف میں شامل کئی ممالک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی انتظامیہ آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی۔ محصولات بڑھانے کا مقصد امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے۔ نئے محصولات قانونی اور مکمل طور پر جائز طریقے سے نافذ ہوں گے۔ امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔